ویوز آف فیصل محمد کے انتہائی واجب الاحترام سبسکرائبر اور ویور کی خدمت میں فیصل محمد کا سلام عرض ہے۔ آج کی ویڈیو بھی انتہائی اہم ہوگی۔ میری گزارش ہوگی کہ آپ لوگ اس کو پورا دیکھیں تاکہ آپ کو صحیح معنوں میں ان خطرات سے آگاہی ہو جو آپ کے گھروں تک یا آپ کے محلوں تک پہنچ چکے ہیں۔ سب سے پہلے ہم پاکستان کی بات کرنے سے پہلے ہم تھوڑا سا انٹرنیشنل نیوز پر ایک اپنا تجزیہ دے دیتے ہیں۔ روس اور یوکرائن جنگ جو ہے اس کا بھی تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ فائنل کاؤنٹ ڈاؤن جو ہے اس جنگ کی بڑھنے کا، یا اس جنگ کو یوں کہنا چاہیے کہ انتہائی خطرناک ہونے کا کاؤنٹ ڈاؤن جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ وہ ایسے ہوا ہے کہ گزشتہ دنوں سے مراد گزشتہ 24 گھنٹے قبل امریکہ نے یوکرائن کو گرین سگنل دے دیا ہے کہ وہ کرائمیا پر حملہ کر دے۔ کرائمیا پر حملہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ روس کی شہرک پر اٹیک کرنا، اور میں نے جب ان خبروں کے بعد ان کی تصدیق کی سفارتی ذرائع سے تو پتہ ہی لگا کہ ایسا ہی ہوا ہے۔ اور اس حوالے سے جلد ہی، یعنی میں کل کی بات بتا رہا ہوں کہ جلد ہی CIA کے جو ڈائریکٹر ہیں ولیم برنز، وہ یوکرائن پہنچیں گے۔ مطلب یہ مجھے کل پتہ لگا تھا جب میں نے آپ کا ویلاگ ڈالا تھا، تو ظاہر سی بات ہے میں جب ڈالتا ہوں تو رات کو آپ کو ملتا ہے، لیکن آج صبح جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو پتہ ہی لگا کہ ولیم برنز یوکرائن پہنچ چکے ہیں۔ یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ پہلے کہا تھا کہ آنے والے ہیں، لیکن آج یہ پتہ لگا کہ وہ پہنچ چکے ہیں، اور پہنچنے کے بعد وہ کچھ اہم چیزیں انہوں نے وہاں پہ ان کے ساتھ کچھ اہم معاملات اس حوالے سے ڈسکس کیے ہیں۔ اور ساتھ ہی جو اسرائیل کے جو ہیں ایک اہم شخصیت وہ بھی وہاں پر پہنچی ہے، اور اسرائیل کی اہم شخصیت کا اور CIA کی اہم شخصیت کا وہاں پر اس وقت یوکرائن کے اندر ہونا اور زیلنسکی کے ساتھ ملاقات کرنا، اور ساتھ ہی ساتھ جو آج جرمنی کے اندر نیٹو کا جو اجلاس ہو رہا ہے، ان تینوں کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو حالات کی سنگینی کا ادراک ہو جانا چاہیے۔ نیٹو میں جو اجلاس آج جرمنی میں ہو رہا ہے وہ بھی اسی حوالے سے ہو رہا ہے کہ کچھ ایک ٹینکس تھے اور کچھ ہتھیاروں کے حوالے سے کچھ تھوڑا سا ایک جسے کہتے ہیں کہ کچھ تحفظات تھے، لیکن آج سننے میں یہ آ رہا ہے کہ وہ بھی اس کی منظوری ہو جائے گی۔ لیکن ابھی یہ اجلاس چل رہا ہے، لیکن جو میں نے معلومات کی ہے یہاں پہ، کیونکہ اس وقت میں جرمنی میں تو نہیں ہوں، میں یورپ کے دوسرے ملک میں اس وقت، تو جب میں نے ان سے معلومات کی تو پتہ یہ لگا کہ یہ اس کے امکانات ہیں کہ وہاں پہ یہ فیصلہ ہو جائے گا۔ اچھا، اس تمام صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے آج جو سب سے بڑی بات ایک آئی ہے دیکھنے میں، وہ یہ ہے کہ روس نے اپنی تمام بڑی جو عمارتیں ہیں، خاص طور پہ روس کے اندر ماسکو کے قریب ارد گرد جو بڑی عمارتیں ہیں، اس میں دفاعی حوالے سے یا ڈیفنس کے حوالے سے جو بڑی بڑی بلڈنگز ہیں، ان کے اوپر انہوں نے ایئر ڈیفنس سسٹم جو ہے پیٹریوٹک ٹائپ کے وہ لگا دیے ہیں۔ دیٹ مین کہ روس کو یہ پتہ ہے کہ بہت کچھ ہونے والا ہے، یا آپ یوں سمجھ لیں کہ روس بہت کچھ کرنے والا ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب روس کوئی بہت بڑا اٹیک کرے گا، جب روس کو معلوم ہے کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور کرائمیا پہ حملے کی امریکہ کی طرف سے گرین سگنل مل چکا ہے، تو آبویسلی میں سمجھتا ہوں کہ میرا خیال یہ ہے کہ روس ہو سکتا ہے اس سے پہلے کوئی بڑا حملہ کر دے۔ تو ظاہر سی بات ہے جب روس کو بہت بڑا حملہ کرے گا یا کوئی بڑا خطرناک ہتھیار استعمال کرے گا تو اس کا پھر ریٹیلیشن تو ہوگی، تو اس ریٹیلیشن کے حوالے سے روس نے یہ پہلے سے آلریڈی کام کرنے شروع کر دیے ہیں۔ اچھا، ایک چیز تو یہ ہے، دوسری اسی جانب اس تمام صورتحال کے درمیان ایک اور خطرناک خبر جو ہے کل آئی تھی، میں نے اس کی خبر کی تصدیق بھی کر لی کہ روس نے ایک انتہائی خطرناک تارپیڈو بنایا۔ میں نے آپ کو 3 دن پہلے بتائی تھی، لیکن اب وہ جس کی تفصیلی پتہ لگی ہے کہ انتہائی خطرناک تارپیڈو ہے جو روسی سبمرین ہے بیلگروڈ، اس کے ساتھ وہ لگا کر وہ اگر وہ چلائیں گے تو وہ تقریباً اس کے بارے میں نے پتہ لگایا کہ وہ تقریباً 10,000 میٹر سے نیچے جا کے وہ ایکسپلوژن کر سکتی ہے، اور وہ اتنی بڑی، اس کا ایکسپلوژن اتنا زبردست ہوگا کہ بیلجیم، فرانس اور برٹن تو زیادہ متاثر ہوگا، کیونکہ جو انہوں نے جگہ بتائی کہ جس جگہ وہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس کی زد میں فرانس اور بیلجیم بھی، اور ایون تھوڑا بہت شاید ہو سکتا ہے جرمنی کا بھی ایک حصہ اس کے اندر آ سکتا ہے۔ اتنا بڑی مطلب سمندر کا اس کا مطلب جو ساحلی کہیں نہ کہیں، کیونکہ برٹن کے ساتھ بیلجیم لگتا ہے، اور اگر برٹن کے پاس کرے گا تو اوبیسلی کیونکہ بیلجیم کے ساتھ تو پھر فرانس کا وہ راستہ ہے ہمارا ریل کا اور سمندر کا، تو کہیں نہ کہیں یہ 3 ممالک بھی متاثر ہوں گے۔ تو اس کی وجہ سے اس چیز پر بھی آج جو ہے نیٹو کے اندر غور کیا جا رہا ہے۔
لیکن یہ تمام جب یہ بات ہوئی تو اس تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے امریکہ نے فوری طور پر آج اس یعنی رشیا کی طرف سے جو دیا جا رہا ہے نا سب مرین کو، یہ جو انہوں نے کہا ہے کہ ٹارپیڈو جو بنایا ہے، اس کی اعلان کو دیکھتے ہوئے امریکہ نے ایک قدم تھوڑا سا پیچھے ہٹایا. وہ پیچھے یہ ہٹایا ہے کہ انہوں نے 3 بڑے اہم ہتھیار تھے جس کے بارے میں زیلنسکی نے بائیڈن سے بات کر لی تھی اپنی ملاقات میں گزشتہ دنوں جب وہ واشنگٹن گئے تھے، تو وہاں پر 3 ہتھیاروں کے بارے میں بات کی تھی، جس میں ایک اٹیک MS تھا جو کہ مطلب 300 کلومیٹر تک وہ مار کرتا ہے، اور دوسرا ایک اور تھا گرے ایگل ڈرون. گرے ایگل ڈرون جو ہے یہ 400 کلومیٹر تک مار کرتا ہے، اور اس کی اونچائی بھی بہت ہوتی ہے، اور یہ عموماً اس کے اندر نہیں آتا، کیا کہتے ہیں جو آپ کے ہوتے ہیں ڈیفنس شیلڈ، اس کے وہ بھی اس کو نہیں روک سکتی کیونکہ یہ سیٹلائٹ سے باہر ہوتا ہے. اور اسی طرح ایک اور تھا ان کا اسمال ڈایا میٹر بم جو GLSDA کہلاتا ہے. تو GLSDA یہ 3 ہتھیار جو ہیں یہ انتہائی خطرناک تھے، اور GLSDA اگر بم اگر مل جاتا اور ساتھ میں اگر ان کو یہ گرے ایگل ڈرون مل جاتا تو یہ براہ راست جو ہے روس کے اندر تک، یعنی یوکرین جو ہے وہ نیئر ماسکو جو ہے وہ اٹیک کر سکتا تھا. اور یہ جو گرے ایگل جو ڈرون ہے یہ اتنا خطرناک ہے کہ یہ خاص طور پہ اس کے اندر ایک ایسے سنسر لگے ہوتے ہیں کہ یہ کافی اونچائی سے یہاں دیکھ لیتا ہے کہ کس جگہ بارود کے ذخیرہ جات ہیں، تو وہاں پر یہ بڑی کامیابی کے ساتھ جو ہے یہ اٹیک کرتا ہے. تو یہ 3 ہتھیار جو ہیں غالباً جو میں آج سے بات کر رہا ہوں تو یہ کنفرم ہو چکی ہے، میں نے معلومات کیا ہے واشنگٹن پر اپنے ذرائع سے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ 3 ہتھیار جو ہے وہ امریکہ نہیں دے رہا، جو کہ کل انہوں نے اعلان کیا تھا $2.5 بلین کی جو امداد دے رہا ہوں، جو اسلحہ انہوں نے بھیجا ہے اس میں اب یہ 3 ہتھیار نہیں آئیں گے. اچھا، اس کی ایک بات یہ بھی ہے، ساتھ ہی میں روس کے جو وزیر دفاع ہیں انہوں نے کہہ دیا تھا کہ اگر یہ ہتھیار اگر انہوں نے دیے، کس نے، رشیا نے اگر یوکرائن کو دیا تو پھر ہم براہ راست جو ہے نا ہم جو ہے واشنگٹن کو نشانہ بنائیں گے. تو غالباً شاید یہ دھمکی اور یہ جو ٹارپیڈو کی جو میزائل بنی ہے یہ مجھے لگتا ہے کہ شاید کہیں یہ اس نے امریکہ کو جسے کہتے ہیں نا کہ ٹانگیں کہیں کانپ گئی ہیں. اچھی بات ہے، نہ جنگ نہ بڑھے تو بہت اچھی بات ہے. یہ کو مطلب جنگ ہونا کو ایک مطلب کوئی خوشی کی بات تو نہیں ہے، ہم تو کہتے ہیں خدا کرے جنگ رک جائے، لیکن کیونکہ جو دجالی قوتیں ہیں جو دنیا کے اندر موت اور اپنے مبینہ جو ان کے اہداف ہیں آبادی کو کم کرنے یا دیگر جو معاملات ہیں قحط سالی کی صورتحال پیش کرنے کے حوالے سے جو کام کر رہی ہیں وہ متحرک ہیں. اچھا، سعودی عرب کے اندر جو ایک عالم دین ہے عبد الغنی عود القرنی، ان کو آج سزائے موت کا اعلان ہو گیا ہے، اور وہ ان کے اوپر الزام ہے کہ انہوں نے کچھ ایسی چیزیں وہاں پر کی جس کی وجہ سے سعودی عرب کے اندر کوئی مذہبی منافرت پھیل سکتی تھی. تو یہ ساری صورتحال ہے. دوسری طرف چین کا اور تھوڑا سا وہاں پہ چل رہا ہے معاملہ، اور نارتھ امریکہ کے نارتھ کوریا کے ساتھ. لیکن جو ایک اور نئی اس میں بڑی بات اہم ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ کے کچھ خزانے جو ہیں اس کے اسلحے کے، اس کے بارے میں بھی ایک رپورٹ لیک ہوئی ہے جو ابھی تک اخبارات میں نہیں آئی، نہ آپ کو میڈیا کے ذریعے، پاکستانی میڈیا میں تو خیر آتی نہیں ہے لیکن انٹرنیشنل میڈیا میں بھی نہیں آئی. لیکن یہ میں آپ کو کنفرم خبر دے رہا ہوں کہ امریکہ کے اپنے جو ہیں ہتھیاروں کے خزانے اس میں کمی ہو رہی ہے، کیونکہ بڑی تیزی سے انہوں نے یوکرائن کو دیا، اور اب اس کی پوزیشن یہ بنی ہے کہ امریکہ نے جو اپنا ساؤتھ کوریا ہے جو امریکہ کا حلیف ہے اس سے کہا ہے کہ جو امریکہ کے نے ہتھیار وہاں رکھوائے تھے وہ ہتھیار واپس لے رہا ہے امریکہ، اور امریکہ نے وہاں پہ بڑے بڑے اپنے جو جہاز ہیں ان کو کہہ دیا کہ ساؤتھ کوریا سے جو ہے ہتھیار لے کے فوری طور پر وہ یوکرائن منتقل کیے جائیں. تو یہ ایک بہت بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ دیکھیں یہ جو معاملہ ہے اب ایسی صورت کے اندر اب روس کیا کرتا ہے، یہ 2-4 دن کے اندر آپ کو یہ صورتحال پتہ لگ جائے گی. اب ہم تھوڑا سا اگر پاکستان کو دیکھیں تو پاکستان کے حوالے سے مجھے بہت تشویش ہے، اور جو لوگ میرا ویلاگ دیکھتے ہیں ان کو مسلسل میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے سیاستدان جو ہیں انتہائی غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں. دیکھیں ایک بات یاد رکھیں، لوگ ہمارے یہاں سچ نہیں سننا چاہتے، اور میں آپ سے کہتا ہوں کہ میرا خود لیڈر، میں خود عمران خان کو بھی پسند کرتا ہوں. میں تو مانتا ہوں عمران خان کو ایک لیڈر ہے، ایماندار آدمی ہے، اچھا لیڈر ہے، ملک اور قوم کی بھلائی چاہتا ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وقت اور حالات کے اگر صورتحال کے پیش نظر اگر عمران خان صاحب بھی کوئی اگر صحیح فیصلے نہیں کر پا رہے یا ان کو کوئی کرنے نہیں دے رہا تو یہ بھی پھر باعث تشویش ہے. میں ہمیشہ جو بات کہتا ہوں کہ عمران ایک بڑا لیڈر ہے، عمران کا مقابلہ نواز شریف کے ساتھ یا ان چوروں کے ساتھ کسی بھی پیمانے پر نہیں ہوتا، لیکن جو ظاہر ہے بڑا لیڈر ہوتا ہے جس کو ملک اور قوم کی فکر ہوتی ہے اس کو پھر خود انقلابی فیصلے کرنے پڑتے ہیں. آج صورتحال جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، میں مسلسل 2 ہفتے سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے پاس پیٹرول کا ذخیرہ ختم ہو رہا ہے. میں نے 3 دن پہلے بھی کہا تھا کہ اگر یہ حال رہا تو ہو سکتا ہے اب اگلے آنے والے 8-10 دنوں میں جس کی جو گاڑی ہے وہیں روڈ پہ کھڑی ہوگی. اور آج جب میں اس وقت آپ سے بات کر رہا ہوں تو یہ آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ جو
ہماری پیٹرولیم کمپنیز ہیں ان کی LC جو وہ آج نہیں کھلی، بینکوں نے منع کر دیا، بینکوں کے پاس پیسہ نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کا اندر پیٹرول جو ہے صرف یہ 4 یا 5 دن کا رہ گیا۔ تو ایسی صورتحال کے اندر آج عمران خان صاحب نے جو تقریر بھی کی ہے اس پر بھی میں آتا ہوں، لیکن جو معاملات اس تمام صورتحال کے اندر، یعنی پیٹرول آپ کے پاس نہیں ہے، کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہیں، لیکن اگر دوسری جانب اگر آپ دیکھیں پاکستان کی خبریں جو آ رہی ہیں اس میں ہر جگہ فیصلوں میں اختلافات بڑھ رہے ہیں، یعنی کہیں سے بھی کوئی امید جو ہے نا، میں جھوٹ نہیں بولوں گا، دوسرے جو وی لاگرز آپ کو بیٹھے ہوئے بڑی بڑی باتیں سناتے ہیں کہ خان نے یہ کر دیا اور نواز شریف نے یہ کر دیا، اور میں اس قسم کی کوئی بات نہیں کروں گا، کیونکہ میں بہت کچھ دیکھ رہا ہوں جو لوگ نہیں دیکھ رہے۔ سارے معاملات میں اختلافات بڑھ رہے ہیں، حد سے زیادہ بڑھ رہے ہیں، ناموں اسمبلیوں کی مدت پہ اختلاف ہو رہا ہے، ناموں پر اختلافات ہو رہے ہیں، طریقہ کار پر اختلافات ہو رہے ہیں، فیصلے پر اختلافات ہو رہے ہیں، جو نام ایک دوسرے کو بھیجے جا رہے ہیں اس کے اوپر معاملات نہیں ہو رہے، اور ساری چیزوں کو جو ہے اٹھا کر کورٹ کی طرف بھیجا جا رہا ہے، عدلیہ کی طرف بھیجا رہا ہے۔ اس تمام صورتحال کے اندر ہمارے جو اپنے ذرائع ہیں، جو عدلیہ کے قریب ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس تمام صورتحال پہ عدالتیں بہت پریشان ہیں۔ عدالتیں یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ ہمیں کس مصیبت میں پھنسا دیا ہے کہ ہم لوگوں کو انصاف کی بات کریں یا جو جرائم ہوتے ہیں ان کو دیکھیں، یا ہم لوگوں کے سیاسی فیصلے کریں۔ عدالتیں اس تمام صورتحال پر بے انتہا پریشان ہیں۔ دوسری جانب یہ جو ہمارے پولیٹیکل لیڈران ہیں، وہ ان کا بھی وہی سلسلہ ہے۔ پی ڈی ایم کو آپ دیکھ لیں، آج اگر آپ سن لیں ان کے پی ڈی ایم کی وزیروں کی وہ جو مریم اورنگزیب کی بیانات یا کسی دوسروں کے بیانات، تو انہوں نے پورا جناب کہا ہے کہ جو کچھ ہوا یہ عمران خان نے کیا ہے، عمران خان عمرانیات کی ہے، عمران نے غرق کر دیا، عمران نے ملک کو توڑ دیا، عمران وہ عمران کی طرف ہیں۔ عمران صاحب کو سنیں تو عمران صاحب کہتے ہیں کہ انہوں نے کیا، وہ عمران صاحب نے اپنی رخ جو ہے باجوہ کی طرف رکھی ہوئی ہے، اور آج عمران خان صاحب نے کیا ہے جو بات کی ہے، آج عمران خان نے اس میں عمران خان نے کہا ہے کہ میں جہاد کر رہا ہوں۔ عمران خان صاحب کی ہر بات سے انکار کسی کو نہیں ہے، میں بھی انکار نہیں، ہر شخص عمران خان کی بات کی حمایت کرتا ہے، لیکن کوئی مجھے یہ بتا دے کہ خالی پیٹ، جب آپ بھوکے پیٹ ہوں اور آپ قحط سے آپ کے پاس ایک وقت کی روٹی بھی نہ کھانے والی ہو، تو آپ اپنے بچوں کو یا بھوکے پیٹ کہاں جہاد ہوتا ہے؟ بھوکے پیٹ تو نماز کے لیے کھڑے ہونے کا حکم نہیں ہے۔ تو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں میں جہاد کر رہا ہوں، میں بار بار ان کو کہنے کی کوشش کر رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کو چاہیے کہ پاکستان از اے فالن حق، پاکستان تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں عمران خان کہ تباہی کی طرف جا رہا ہے، الیکشن کرا لیں۔ ارے بھائی، الیکشن کا پیسہ نہیں ہے۔ میں کتنی ہماری قوم بھی، جو ہمارے لوگ دیکھتے ہیں نا، وہ بھی کہتے ہیں فیض صاحب فورن الیکشن، بھائی الیکشن کا پیسہ نہیں ہے، میں کیسے بتاؤں آپ کو؟ اب میں کیا آپ کو اسٹیٹ بینک کی جو شیٹ ہے الیکشن کمیشن کی ہے، تو وہ بھی میں آپ کو لا کے دکھا دوں کہ الیکشن کمیشن کے پاس کتنا پیسہ پڑا ہوا ہے۔ نہیں ہے پیسے بھی اس وقت ان کے پاس، آپ کو پیسے نہیں ہیں، آپ الیکشن نہیں کرا سکتے۔ اکتوبر سے پہلے الیکشن ہونے، آپ جب تک جون میں جب بجٹ بنائیں گے، جب آپ ٹیکسز لگائیں گے، تب آپ کے پاس پیسہ ہوگا، وہ پیسے کو آپ تھوڑا سا لوکیٹ کریں گے۔ لیکن یہاں پھر وہ ایک ٹانگ ہے کہ فورن الیکشن کراؤ، فورن الیکشن کراؤ، وہ کہتے ہیں ہم الیکشن ہونے نہیں دیں گے، وہ کہتے ہیں فورن الیکشن کراؤ، الیکشن کے پیسے نہیں ہیں۔ اس تمام صورتحال کے اندر کون پس رہا ہے؟ عوام پس رہی ہے۔ بہت برے حالات آنے والے ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، بہت برے حالات آنے والے ہیں۔ جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں، بہت سارے لوگ، میں نے کل کہا تھا کہ اگر حالات، اگر یہ اکتوبر تک اگر الیکشن پہ راضی نہ ہوئے اور یہ مارچ کے اندر اگر لوگ رکے رہے اور ضد ہوتی رہی، تو ہو سکتا ہے پھر مارشل لا آ جائے۔ کچھ صاحب فرما رہے تھے، کچھ 2-3 لوگ ہیں کہہ رہے ہیں جی اگر مارشل لگا تو لوگ روڈوں پہ نکلیں۔ دیکھیے لوگ روڈوں پہ نکلیں، لوگوں کا روڈوں پر اب نکلنا جو ہے نا، وہ اپنے آپ کو مزید مارنے کے مترادف ہوگا۔ جو لوگوں کے نکلنے کا ٹائم تھا نا، تو لوگ اس وقت کیوں نہیں نکل گئے جس وقت عمران خان کی چلتی ہوئی حکومت کو لوگوں کے بھرے ہوئے بڑھتے ہوئے پیڑ سے جب روٹی چھینی گئی تھی، تو اس وقت ہماری عوام کیا کر رہی تھی؟ آج آپ دیکھیں فرانس کے اندر 5 لاکھ بندہ نکلا اچانک، صرف کس لیے؟ اس لیے نکلا ہے 5 لاکھ آدمی کہ ان کی جو ریٹائرمنٹ کی عمر تھی وہ تھی 62 ایئرز۔ کل جو انہوں نے قانون پاس کیا ہے فرانس میں، انہوں نے کہا کہ 62 کے بجائے 2 سال بڑھا کے اس کو 64 کر دیا۔ 5 لاکھ بندہ آج نکلا ہے پورے فرانس کے اندر، اور ابھی مجھے پتا لگا ہے کہ وہ لوگ سوچ رہے ہیں کہ اس قانون کو فوری طور پر واپس لیا جائے۔ تو اس طرح چلتی ہیں عوام کی، یہ نہیں ہوتی کہ بیٹھ کے صرف سوشل میڈیا پہ آپ کیا کہتے ہیں بس وہ ملٹری کو گالی دینا شروع کر دیں یا اٹھا کے نواز شریف کو۔ اب مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ جو نواز شریف کے فالوور ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ نواز شریف کہہ رہا ہے وہ درست ہے، جو عمران خان کے فالوور ہے وہ کہتے ہیں جو عمران نے کہہ دیا وہ درست ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ فالوورز کی لڑائی کے اندر اس ریاست کا کیا بنے گا؟ حالات جو ہیں، میں بتا رہا ہوں آپ کو بار بار، حالات جو ہے بالکل، اب یہ ٹھیک ہے آج 35 ارکان پھر انہوں نے اٹھا کے نکال دیے، انہوں نے کیا ہوا؟ 35 پہلے چلے گئے، 35 آج چلے گئے، آج پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جناب وہ عدالت میں جائیں گے، اور میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ عدالتیں اس تمام صورتحال پہ بہت پریشان ہیں۔ انگلینڈ میں کیا ہو رہا ہے؟ لندن کے اندر، جب میں آپ کو بتاتا ہوں، لندن میں مریم نواز آنے کے لیے بالکل تیار ہیں۔ کل رات میری ایک بڑی
ایک میرے تھوڑا سا معاملہ ہوا، جو مجھے میسج بھیجتے ہیں ان کو ساری میں نے کہی تھی کہ تمام جو کچھ وہاں انگلینڈ کے اندر جو ہو رہا ہے اس کی آپ مجھے تفصیل دیں۔ انہوں نے کہا کہ جناب پلان یہ بنا ہے کہ مریم نواز آئیں گی، اور مریم نواز کے آنے بہت خطرناک پلان ہے۔ مریم نواز آئیں گی اور مریم نواز آنے کے بعد جو ہے، جو جیسے میں نے پہلے کہا تھا آپ کو 4-6 دن پہلے میں کہہ رہا ہوں، اور میرے کہنے کے بعد میرے اخبارات میں بیانات بھی، اس کے بعد اب دوسرے لوگوں نے بھی کہنا شروع کر دیا۔ میں نے کہا تھا کہ یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں چلائیں گے، لیکن وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ تو بیانیاں چلائیں گے، لیکن نواز شریف صاحب جو بات کہہ رہے ہیں نا وہ اور زیادہ خطرناک ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب میں نے اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں چلایا تھا، جب میں نے جنرل فیض کی اور باجوہ کے خلاف جب ہم نے بات کی تھی تو ہمارے خلاف لوگ ہو گئے تھے، لوگوں نے ہمیں برا کہا کہ نواز شریف غدار ہے اور سب کچھ ہے، اور حکومت بھی خلاف ہوئی۔ نتیجہ کیا ہوا کہ مجھے یہاں سے، مجھ کو اتنی زبردست پرابلم ہوئی کہ مجھے یہاں سے جانا پڑا، اور ہم جب فوج کی مخالفت کرتے تھے تو ہماری حکومت بھی ہم سے چھین لی گئی۔ اب وہ تمام چیزیں جو نا اپنی بدعنوانی کو نہیں دیکھ رہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم چونکہ فوج کے خلاف تھے، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تھے، اور اس لیے ہماری حکومت چھین لی گئی، تو اب ہم کو کونے پہ لگا دیا گیا تھا۔ لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت جو عمران خان نے جو باجوہ کے خلاف جو ایک مہم چلائی تھی، اور جو باجوہ، یہ بات لفظ کہے گئے ہیں وہاں پہ، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، انہوں نے کہا کہ باجوہ نے کے خلاف جو مہم چلاتے ہوئے عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ کو جانور کہا، اور جس طریقے سے بار بار اسٹیبلشمنٹ کو وارننگ دی، تو نتیجہ یہ ہوا کہ قوم کی بڑی تعداد تو عمران کے ساتھ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اب یہ موقع آیا ہے کہ جب فوج کے خلاف ایک بیانیہ بن چکا ہے، تو کہنا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس بیانیے کو اب ہم کیش کرائیں گے۔ لوگ کہتے ہیں یہ غدار ہے، فوج کا غدار ہے، فوج کو برا کہتا ہے۔ آپ کو پتہ نا یار، یہ فوج یہ پاکستان کے خلاف ہے، ہماری فوج عظیم ہے۔ اب جو عمران خان کے ساتھ پوری قوم لگی ہوئی تھی، جو عمران خان صاحب نے تو بنیادی طور پر باجوہ کو کہا تھا، اب وہ لہر جو ہے نا، جسے کہتے ہیں کہ جب مہم چلتی ہے، کہتے ہیں نا کہ یہ جو میڈیا ہے، میں ہمیشہ بار بار کہتا ہوں، ہمارے یہاں لوگوں کو سمجھ نہیں ہے، میڈیا جو ہے دو دھاری تلوار ہے۔ اگر یہ سیب کے اوپر گرے تو بھی کٹتی ہے، یا سیب تلوار پہ گرے تو بھی نقصان سیب کا ہی ہوتا ہے۔ یہ دو دھاری تلوار ہے، غلط طریقے سے اگر یہ ٹریک پہ چل گیا تو پھر چل رہا ہے، اب وہ ٹریک اس کا غلط ہو گیا۔ اب اس ٹریک کو کون کیش کرائے گا؟ اب کرائے گا نواز شریف، اور وہ نواز شریف کس لیے کرائے گا؟ اس لیے نہیں کرائے گا کہ اس سے قوم کی کوئی بھلائی ہے، وہ نواز شریف کرائے گا اس کو بینیفٹ ان دا انڈیا اور بینیفٹ آف دا مغرب، کیونکہ مغرب اور انڈیا کی کوشش یہ ہے کہ کسی طریقے سے پاکستان کے اندر پاکستان کی فوج کے خلاف جو ہے عوام کو کھڑا کیا جائے۔ مریم نواز جو ہے وہ آ رہی ہیں اپنی مسلم لیگ کی جو نئی وہ بنی ہے آرگنائزر، جنہوں نے تنظیم سازی کرنی ہے، تو وہ تو تنظیم سازی تو ویسے بڑی خطرناک ہے، تو وہ یہاں پر آ رہی ہیں اور آ کے پھر وہ سارا اس نیریٹو کو لے کے چلیں گی۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ پاکستان میں کیا کچھ ہوگا۔ تو یہ سارے معاملات جو ہیں میں آپ سے جو بتا رہا ہوں، اس وقت پاکستان کے حالات بہت زیادہ خراب ہیں، اور مجھے آج تک جب میں آپ سے بات کروں کہ آپ یقین کریں کہ مجھے پاکستان کے اوپر اس وقت بات کرتے ہوئے انتہائی دکھ ہو رہا ہے، اور بلکہ میں تو اب یہ سوچ رہا ہوں کہ میں پاکستان کی صورتحال پر کوئی بات ہی نہ کروں تو بہتر ہے، کیونکہ کوئی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں، اور جتنے تجزیے آپ کو سنائے جا رہے ہیں، جتنے تجزیے آپ کو بتائے جا رہے ہیں، ان سب کو کچھ نہیں پتا کہ پاکستان کے حالات ایسے ہیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں وہ جی مارشاء اللہ لگے گا تو کچھ لوگ یہ ہوگا، بھائی خانہ جنگی ہوئی خدا نہ خواستہ، تو یہ خانہ جنگی کوئی عراق والی، ایران والی یا دوسری لیبیا والی نہیں ہوگی۔ آپ کے پاس ہے نیوکلیئر آرسنل۔ آخری بڑی خطرناک بات بتانے لگا ہوں، لوگ غیر ملکی فوجیں یہاں پہ اتر جائیں گی، اور غیر ملکی فوجیں اتر کے پھر جو یہاں حشر کریں گی نا، پھر وہ آپ کو لگ پتہ جائے گا کہ جو لوگ کہتے ہیں نا ہم فوج سے مقابلہ کر لیں گے، یہ قوم مقابلہ کرنے والی فوج سے مقابلہ کر ہی نہیں سکتے۔ آپ جو قوم صرف جن کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ کی موبائل کی سمیں بند ہو جائیں گی، تو لوگ اپنی جان لیوا ویکسین لگانے کے لیے، میں نے دیکھا تھا لوگ سڑکوں پہ لائنیں دھکم دھکی ہو رہی تھی کہ لگاؤ ویکسین اور ہمیں مارو۔ تو یہ قوم تو صرف ایک موبائل سم کی مار ہے بھائی۔ میں صحیح ہو کے بات کروں، بہت سے لوگوں کو برا لگے گا، لیکن سچ سیکھنا، اس کو جاننا اور سچ کو سیکھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی عذاب ہے؟ اللہ تعالیٰ سے اس وقت دعا کریں آپ لوگ کہ جو پاکستان کے ساتھ اس وقت جو صورتحال ہے نا، وہ صورتحال اچھی نہیں ہے۔ پی ڈی ایم بھی کہہ رہی ہے کہ ہم سدھار پیدا کر رہے ہیں، عمران خان کہہ رہے ہیں میں جہاد کر رہا ہوں، اور تباہ اس کے اندر ریاست ہو رہی ہے۔ اب یہ فیصلہ کرنا آپ لوگوں کا کام ہے کہ کون صحیح رخ پر ہے، اور اگر جو غلط رخ پر بھی ہے تو اس کو کیا کرنا ہوگا۔ میری طرف سے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عمران خان صاحب پہل کریں اور فوری طور پر ایک آل پارٹی کانفرنس بلائیں اور سب کو بٹھائیں، کیونکہ اس وقت ریاست کی بات ہے، جو کہا گیا پی گیا وہ سب کی بات ہے۔ عمران خان صاحب آئیں گے نا واپس حکومت میں، دوبارہ آئیں گے تو پھر دیکھی جائے گی۔ پاکستان ہوگا تو بچے گا نا سب کچھ، پاکستان نہیں ہوگا تو آپ کیا کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔